قاضی ایاز فرماندے نبی علیہ السلام دی ظاہری حیات وچ ایک اٹھ جھلا ہو گیا، اٹھ صحابی نے انہوں دروازہ بند کر دیتا، اندروں باغ بند کر کے نہ باہروں دروازہ بند کر دیتا. میرے آقا و مولا حضرت عبداللہ بن جعفر نال تشریف لے گئے باغ دی طرف تے باغ دا دروازہ بند. حضور نے فرمایا کیوں دروازہ بند کیتے؟ عرض کی جی اٹھ جھلا ہو گیا، جڑا بھی جاندا ہے تے شدہ اللہ شدہ علیہ الجمل، اٹھ جڑا اونوں کھان واسطے دوڑدا ہے اونوں کٹدا ہے، اس واسطے اسی نوں اندر بند کر دیتا ہے، جھلا ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو. حضور نے دروازہ کھول دو. جدوں دروازہ کھولیا تے قاضی ایاز فرماندے اٹھ نستا نستا آ کے حضور دے سامنے ڈہ پیا. انہیں لمے لمے بل زمین تے رکھ دیتے. صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہے تھوڑی دیر تے پہلے ہر بندے نوں کھاندا سی، ہن کی ہویا؟ تے قاضی ایاز فرماندے حضور نے فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ. فرماؤ میرے غلاموں زمین آسمان میں چیز ہی ایسی کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تسی سارے سنجیدہ بیٹھے ہو، حضور دا نام لین لگے سارے بولو. سنجیدگیاں اور بڑی ہو گیا جب حضور دا نام آئے تو پھر اپنا میں پہلے اس واسطے بیان کیتا اپنے اندر آج پیدا کرو، اپنے آپ مٹاؤ. حضور دا جب نام آئے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جنہاں دے پیچھے تو لگ کے سنجیدگیاں اختیار کرنا ہے نا تو تیرے منہ تے مٹی پانی تو پھر قبر حضور ہی آنی. یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھری. حضور دی بات آوے پھر اپنے سڑک چھڑ دو سارے. عثمان غنی تو بڑا امیر کوئی نہیں بیٹھا تھوڑے کو ہے کہ کوٹھی ہے کلوی گراؤنڈ وچ رہن دا مطلب یہ تے نہیں ہوندا بندہ بھی نال بدل جائے. کلوی گراؤنڈ دا مطلب تے اور بندہ عاجز ہو جائے کہ وہ بھی تے یا اللہ جڑے فٹ پاتھ تے ستے تو مینوں کلوی گراؤنڈ وچ کوٹھی دے دتی. تہاڈا تے اپنا کمال کوئی نہیں پتہ، کوئی سمجھے میرا ذاتی کوئی کمال ہے وہ بڑا ڈاڈا ہے، وہ سیکنڈاں وچ بندے نال کی نہ کی کر دیندا. اس واسطے اپنے جے رب نعمت دے تے عثمان غنی دی طرح اور عاجزی پیدا ہوے بندے وچ، اور عاجزی پیدا ہو. یہ نہیں مطلب بھاٹی لوہاری بندہ رہے تے انگوٹھے چومے تے کیلوین گراؤنڈ آ جائے تو پھر دیکھے کہ میں انگوٹھی چوموں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، بھئی کیلوین گراؤنڈ میں رہتا ہے اور انگوٹھی چومتا ہے. یہ چھوڑو یہ باتیں کیا کرتے ہو، حضور کی بات غلامی اختیار کرو. ہاں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کائنات میں. یہ تو ایک لمحے دی بیمار کوئی نہیں جڑی تسی نہ تے تسی ناز کرنے ہو. ناز کرنے والی کوئی بات ہے غلامی رسول ہے بس، اس تو علاوہ ناز کرنے والی کوئی بات نہیں. تو انہاں دے لکھاں روپے لائن ناصر صاحب نے تے تسی ذرا کوئی انہاں تے لا دیتے کہ تسی کم از کم بولو تے کچھ نہیں ہوندا. یا سارے بولو ہاں یا رسول اللہ. اے میرے کول پئی حیات صحابہ میں کاٹ کے دیو جی اے تھلے پئی نہیں گل ہے، اے تھلے ادھر پئی اے منادا بشار المسلمین. اے نعرہ تسی پریشان نہیں ہونا. اے نعرہ جڑا ہے اے تے میدان یمامہ جلا دیتا. پہلے حضرت اکرمہ بن ابی جہل نو شکست ہو گئی، منکر ختم نبوت 80,000 بندہ لے کے آ گیا صدیق اکبر کے زمانے وچ. حضرت اکرمہ نو بھی شکست ہو گئی، حضرت مسلم نو بھی شکست ہو گئی، حضرت شرحبیل نو بھی شکست ہو گئی. بعد وچ پھر خالد بن ولید پہنچے تو پھر صحابہ اتنے نعرہ کیا ونادا بشار المسلمین یا محمد. یہ تو امامہ میں نعرہ لگیا جڑا اسی پڑھ کے لوا رہے ہیں لبیک. تاریخ دے دلیر، تاریخ دے دلیر یعنی تاریخ انسانیت دے دلیر خالد بن ولید. یہ نہیں کہ تاریخ اسلام دے دلیر، تاریخ انسانیت دے دلیر. آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خالد بن ولید جا بندہ دلیر کوئی نہیں پیدا ہونا. 40,000 دے بندیاں وچ 10 بندے لے کے چلے گئے خالد بن ولید تے گھوڑے دیاں پوچھڑاں بند دتیاں. صحابہ آپس وچ گھوڑے دیاں پوچھڑاں بند دتیاں. 40,000 دے لشکر نو شکست دے کے رکھ دیتی. اقبال کلندر لاہوری بولیا مصور پاکستان کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. او کیڑی تلوار آ جائے جڑی اقبال بیان کی تھی اے الاستنصار بشار النبی. تاریخ انسانیت دے دلیر خالد بن ولید. تم منہ بیٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، تمہارا منہ ہے حضور کے بارے میں بات کرنے کا. مولوی خادم پنڈ اٹھ کے لاہور آ کے استاد العلماء بن کھڑے ہوئے تھے، حضور کے بارے میں مولوی خادم نے بات کرنی. نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں. جو رمزیں کھلی ازل کی نے ہاں تمہارے بھی. یہ خالد بن ولید. آج کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا. میں کہا لو جی اس تاریخ انسانیت دے دلیر عمر خالد بن ولید تے جنگ یرموک وچ آپ دی ٹوپی ڈہ گئی، ٹوپی گر گئی، آپ نے جنگ روک دیتی. فرمایا اطلبوا، فرمایا پہلے ٹوپی تلاش کرو. خالد جنگ نہیں کرے گا، پہلے ٹوپی کو تلاش کرو. فلم یجدوها، ٹوپی نہ ملی. فرمایا فقال اطلبوا، فرمایا نہیں بھائی ٹوپی تلاش کرو، ٹوپی کے بغیر خالد جنگ نہیں کرے گا. فوجدوها، دوبارہ صحابہ ٹوپی تلاش کی تھی، ٹوپی مل گئی. لیکن ٹوپی ہے کہ وجہ فیضا یا کلن صورت خلقتن، ٹوپی بڑی بوسیدہ تے پھٹی پرانی.
صحابہ جلال چاہ گئے، انہوں نے کہا بابا بندے مروا دیتے، شہید کروا دیتے، اے ٹوپی اے پھٹی پرانی ٹوپی واسطے ایسا سمجھا کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہونے تے بڑی کوئی قیمتی جناب ہیرے ہونے، اے پھٹی ہوئی ٹوپی واسطے تسی پرانی ٹوپی واسطے بندے شہید کروا دیتے۔ خالد بن ولید جڑی گل کیتی قیامت تک، ناصر صاحب اے تواڈے واسطے میں گل کرن لگا، تواڈے واسطے مراد ہے جڑی تسی محفل سجاندے ہو، پریشان نہیں ہوندا، ہاں بس دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا، ہاں جتنی ٹنگا میں کمی جان بھائی ناصر صاحب کیا کروں ہے، میں کہا کچھ بھی نہیں کروں، حضور کا ذکر کروا رہے ہیں، کچھ کیا کرنا کیا کروں ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، نہ تو دہشت گردی ہونے لگی نہ بم دھماکے ہونے لگا ہے، حضور کا ذکر ہونے لگا ہے، بس یہ تو ہونا ہے، ہاں یہ تو ہونا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ لو جی خالد بن ولید نے صحابہ گل کی تھی، فرمایا اعتمر رسول اللہ، حضور نے عمرہ فرمایا، فحلق راسہ، پھر حضور نے اپنے بال مبارک اتروان واسطے حضور جلوہ گر ہو گئے، بال ہن اتروانے تے جدو حضور بال اتروان لگے تے فابتدر الناس، صحابہ دوڑ پے حضور دے بال لین، اتنے تے انگوٹھے چومن دے فتوے، میں کہا اتنے تو کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لایا، بالوں کو کیا کرو گے، یہ بال کیا کر سکتے ہیں، کیا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں۔ فابتدر الناس، او بال لین دوڑے جنہ دے سامنے قرآن نازل ہویا، جنہ براہ راست دین حضور کو سکھیا، جو شرک اور بدعت کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا، نقطہ مروں سے جو کھل نہ سکا، وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں۔ اقبال کہندا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، اقبال کہندا جدو بھی رسول اللہ دا پتہ پوچھنا ہے پھر عقل پڑھو نہ پوچھی، عقل پڑھو نہ پوچھی، کدی بھی حضور دا پتہ، نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، اقبال کہندا جدو بھی حضور دا پتہ پوچھنا عقل پڑھو نہیں پوچھنا، اے تے تینوں گھروں ہی نہیں نکلتے گی، حالات نہیں ٹھیک، ناصر صاحب تسی جلے ہو، بس اس ماحول میں یہ نہیں ہوتا، بس سیدھے سیدھا آپ رہے کیمری گراؤنڈ میں۔ اقبال کہندا ہے حضور دا پتہ جدو پوچھنا ہے عقل کو نہیں پوچھنا، میں کہ پھر اقبال کدے کو پوچھنا ہے، کہندا بیا کہ عشق کمال ہے یک فن دارت، اقبال کہندا جدو بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کو پوچھنا ہے، کیوں، کہندا وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم اور شان کس نے کی، عقل کو پتہ نہیں پوچھنا۔ با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ہے من، اقبال کہندا یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے کرتا ہوں۔ پھر اقبال روندے روندے کہندا سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سر آرد روزگارے ای فقیرے، سر بر آرد روزگارے ای فقیرے، دگر دانائے راز آیت کے نایت۔ اقبال کہندا ہے پتہ نہیں ساڑی عزت دوبارہ بحال ہونے کی کوئی نہیں ہوئی، سرود رفتہ باز آیت کے نایت، اقبال روندے روندے گیا دنیا تو، نسیم از حجاز آیت کے نایت، اقبال کہنا پتہ نہیں مدینہ پاک والوں دوبارہ ٹھنڈی ہوا آنی کے کوئی نہیں آنی، اے روندے روندے اقبال گیا، سر بر آرد روزگارے ای فقیرے، اقبال کہندا اے فقیر دے ہن مرن والا ہو گیا، اپنے بارے کہندا میری زندگی تو ہو گئی مکمل، میری زندگی دے آخری ایامن دیگر دارائے راز آیت کے نایت، اقبال کہندا پھر میرے جاش کے رسول دوبارہ کوئی آنا ہے کہ کوئی نہیں آنا، ایتھے آ کے انہیں حضور دے بارے گل کی۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کہا اقبال تو بڑا کیڑا بندہ ہے، فلسفی تے کیڑا بندہ، ممتاز قادری قاتل ہے، میں کہا ممتاز قادری قاتل ہے تو اقبال بھی قاتل ہے۔ غازی علم الدین شہید دا مقدمہ لڑن واسطے سب تو زیادہ محنت اقبال کی تھی۔ اینج سامنے جدو غازی علم الدین دا جنازہ پیا سامنے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے، پیر دیدار علی شاہ صاحب کھڑے، مولوی ظفر علی خان کھڑا، میاں طالب مند کھڑا، بڑے بڑے لوگ کھڑے، اس موقع تے اقبال نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو گل کی تھی، شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گئے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جنہاں کول قائد اعظم چل کے گیا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ہاں جی پیر حضرت تشریف لائے جی تشریف، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین کے جنازے نال چل رہا ہے، 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 وچ، 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 وچ، تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نال چل رہا ہے تے این جناب گردن جھکائی ہوئی جنازے نال، اپنے مریدوں نے فرمایا مریدو میں بڑے بڑے بادشاہاں دی زندگیاں پڑھیاں، میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بادشاہ ہوں، میں بڑے بڑے بزرگاں دی سیرتاں پڑھیاں، میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بزرگ ہوندا، لیکن اج جماعت علی شاہ دی یہ تمنا ہے کہ اس چارپائی تے علم الدین نہ ہوندا جماعت علی شاہ ہوندا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ غازی ممتاز دی صرف 3 سیکنڈ دی زندگی ہے جڑی ناموس رسالت ہوتے انہیں دیتی، پہلے بھی کوئی کلاشن کو پتہ نہیں جوان اتنی عمر دی ہو گئی، ایک بچے دا پیو ہے، لیکن صرف 3 سیکنڈ جو نے گولیاں چلائیاں 27 مشرق اور مغرب تے نہ ہو گیا، اجے تے پھر قیامت نو جڑی گل ہونی ہوتے ہور ہونی، صرف 3 سیکنڈ وچ لوگ ایویں کہ میں کہا حضور کی غلامی اختیار کر، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے،
کبھی آوارہ و بے خان مائش، کبھی شاہ شہان و شیر مائش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی اریان و بیتے کو سنائش، کبھی تنہائی کوہ دمنش، کبھی سوز و سرور و انمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش۔ محبت رسول ایک چیز ہی ایسی ہے، جائے کہ زاہداں بازار البئی رسن، مستے شراب عشق یا کاہمی رسن۔ حافظ شیرازی کہنا جتنے لکھن سالوں تو بعد لوگ گوڑے تے سر رگڑ کے پہنچ دیں، حضور دا غلام ایک چھال نال جاؤ تے پہنچ۔ آج اس پر بات، مولانا ہلکی بات کرو، مولانا حالات نہیں ٹھیک، میں کہا تم اپنے حالات پا جیب وچ ڈرپوکا بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال محبت کرنی۔ جڑے بوز دل سن تو حضور نال ویکھ کے بھی نہیں چلے، ویکھ کے بھی سامنے نہ چلے، 1.5 میل تو واپس چلے گئے۔ تے جڑے جنہاں دلیر ہے تے جنہاں اندروں منیا انہاں کہا حضور بدر تے آ کھڑیا، حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا دیں گل، حکم تے دیو۔ آج لوگ بس مسلمانوں نے ڈرائی بن، بس سیدھا سیدھا دین، میں کہا سیدھا سیدھا کیڑا دین ہوندا ہے، ڈگا بیان کر لے، اے سارا دین میرے سامنے پیا، میرے پیو دی تے ایک گل وی دے وچ کوئی نہیں۔ اے دادا صاحب کی کتاب پئی ہے، ناموس رسالت پئی ہے، حضور دی سیرت پئی، تھلے بخاری شریف پئی، قرآن شریف پئی، اے جناب ابو داؤد شریف پئی، اے میرے ہاتھ وچ حیات صحابہ، ایک گل وی دے وچ کوئی نہیں، پیر صاحب دی بھی کوئی نہیں، مولانا دی بھی کوئی نہیں، قاری صاحب دی کسی دی بھی کوئی نہیں، سارا دین رسول اللہ دا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا، یہ تو رہے گا۔ میں گل کرنے لگا ذرا توجہ نال سنیں۔ ایدے امام نے لکھا ہے 14 جلدان، میرے کو 4تھی جلد ہے عربی زبان چ۔ دین دے تو کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کے بھی کچھ یا سب کچھ یہی کے واسطے۔ ایدے وچ امام نے لکھا میدان احد وچ کافراں نے نبی علیہ السلام نے اتھے پتھر مار دیتا سامنے، اے چاروں جڑے سامنے والے دندان مبارک سن انہاں نوں نقصان ہو گیا، چاروں دندان نوں نقصان ہو گیا۔ ہوں میں جی گل کرنے لگا نا وہ میری تقریر دی جڑا نا وہ خلاصہ ہے، جتھے آج 4 مسلمان بہ جاندے تبصرہ، او چھڈو جی، او چھڈو جی، میں کہو چھڈو جی تو کرنا کینوں ہے؟ قرآن نو چھڈو جی کرنا، حدیث نو چھڈو جی، 1400 صفحے دی بخاری شریف پئی ہے، 1200 صفحے دی میرے کو ابو داؤد شریف پئی ہے، ساری عربی زبان حدیثاں رسول اللہ دی، ساڈی گلاں تے کوئی نہیں، انہاں نوں چھڈ دے پھر تو کینوں کہندا چھڈو جی؟ سوال تو اتنا ہے، تو کینوں کہندا چھڈو جی؟ ہن میں جڑی گل کرن لگا تسی توجہ نال جا، ہن نہیں میں کدی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرائے تے نہ کدی وعدے لین، تسی ضرور جا کے لیٹن لگیا 3 باری کل واللہ شریف پڑھ کے، یعنی 3 ایک باری کل واللہ، پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس، سون لگیا پورا کے دم کیتے کرو، سر تو لے کے منہ تے جتھے تک ہاتھ پہنچ جاوے، پھر دوبارہ پڑھ کے، پھر 3 باری پڑھ کے اے دم کر کے ستیا کرو، نہ کدی کوئی خواب ڈرونا خواب آنا ہے، نہ کدی گٹر ڈگنا ہے، نہ کدی جناب تسی برے خواب دیکھنے۔ ام المومنین فرماندیاں نبی علیہ السلام سون تو پہلے 3 باری اپنے آپ کو دم فرماندے سن تعلیم امت واسطے۔ تسی جدوں لیٹو نا تو میرا اترا کل واللہ شریف پڑھنی، پھر کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس، دم کرن پہ پہلی بار تو بات سوچنا ہے مولانا گل کے کیتی سی، اپنے غور کرنی، کسی کو پوچھے بغیر غور کرنی۔ جی قیامت والے دن حوض کوثر تے رسول اللہ نے پوچھ لیا، تسی تے میں جدوں زمانہ باہر ایڈیاں گڈیاں دا کے ہفے ہفے جانا ہے، حضور مر گئے کیا پانی دیو، تے میرے آقا نے پوچھ لیا بھائی اس دین دی خاطر تے لوگاں میں نے اتھے پتھر ماریا، تو میرے دین دا کی کیتا ہے؟ کسی کو جواب ہے میرے سمیت؟ تسی کی کہو گے حضور اسی تے جتھے پیندے سی کہندے چھڈو جی دین تے کون چل سکدا؟ حضور فرمان کے میں ایو جہا دین دے کے آیا سی، میں اپنے چاچے دے ٹکڑے کرا دیتے۔ ایدے وچ امام نے لکھیا امیر حمزہ دی لاش ہوتے جدوں میرے آقا تشریف لے گئے تے کوئی چیز بھی سلامت کوئی نہیں سی، جگر کلیجہ بھی گلے باہر کر دیتا، فبکا فاکثر البکا، حضور اتنا روئے نہ کدی پہلے روئے نہ کدی بعد وچ روئے۔ تے حضور فرمان کے میں تے اپنے چاچے دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، انس بن نضر دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، عبداللہ بن جاش دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، حبیب بن زید دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، حضرت سمیہ دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، بلال دی کان بھی جڑی اگلے سیک دیتی، حضرت خباب دے جسم وچ بھی سنات کر دیتے، میرا تے پورا خاندان کربلا وچ چلا گیا، تو میرے دین دا کی کیتا ہے؟ اس کی جواب ہے مسلمانوں کو، اٹھو حضور کے دین کی بات کرو۔ دین ایسا نہیں ہے جو اتنا وزنی ہو کہ مسلمانوں سے اٹھایا نہ جا سکے۔ مسلمانوں کے بچے میں ویکھدا سویرے فیڈر بھی نال ہوندے تے ایڈی ایڈیاں کتاباں پیچھے چک کے، میں کہ جڑے مسلماناں دے پتر اے جو دودھ فیڈر پیندے ایڈے ایڈے بکسے چا سکدے تے کیا قرآن جڑا اتنا نہیں چک سکتے اپنے ہتھ؟ اتنا وزنی ہو گیا قرآن مسلمانوں کے واسطے؟ اے نہیں چک سکتے اپنے گھراں وچ نہیں رکھ سکتے؟ ایڈی ایڈیاں انگلش دیاں کتاباں رکھ دے تے قرآن اتنا نہیں رکھا جا سکتا؟ چھپا کے رکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی بچیوں کو مدرسہ میں نہیں پڑھانا، پھر ان کے رشتے نہیں آتے۔ کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ کفر تو اوپر آ گیا ہے، وہ تو تمہیں اپنے نبی کے آداب بھی وہ بتانے چلا ہے کہ 295 کو ختم کرو، ہمیں اس پر بڑے تحفظات ہے۔ وہ تو آپ کے نبی کے جن کے بارے میں اے قاضی ایاز نے لکھا، جدوں ہارون رشید نے پوچھا کہ رسول اللہ کے بارے میں بندہ گل کرے تے پھر امام مالک نے فرمایا، ہارون رشید نے فرمایا تو تے بڑی بڑی گل کیتی، حضور کے خلاف کوئی بندہ گل کرے دنیا میں پھر حضور کی امت بدلا نہ لگے اس بندے کو، تے ما بقاء الامت بعد شتم نبیہ، فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں۔ تے چلے بنا کے
لونے بنا کے لوگ حضور کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور میں اور آپ نرم باتوں کی باتیں کرتے ہیں. نہیں جی رہنے دو جی, اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے. بات تو میں وہ کر کے اپنی گفتگو کو بھی میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ آپ کو بہت سارا ٹائم ہو گیا, تو بس میں گفتگو جلدی انشاءاللہ ختم کرنے لگا ہوں. خالد بن ولید والی بات, اہل سنت و جماعت دلیر ہون, پریشان ہوئے کرو, سیدھا سینہ تان کے کیا کرو میں سنی ہوں. ہاں تو ہے بیٹا سیدھا سادہ مسلمان ہے. داتا صاحب ڈنگے مسلمان سن, داتا صاحب نے لکھا میں سنی ہوں. داتا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے لکھا, وہ پیشوائے سنیاں. داتا صاحب نے لکھا, فرمایا میں حضرت بلال دی کمر تے ستے ہوئے سی تے میں خواب ویکھیا تے حضور بابے بن ابی شیبہ تو داخل ہو رہے تے میں ویکھیا تے نبی علیہ السلام بڈھے نو کچ چکیا ہویا تے میں کہ یا رسول اللہ, دل نے سوچیا بھائی حضور بڈھا کون ہو سکدا, تے حضور نے اپنے علم نبوت نال فرمایا ہے علی اجویری تینوں سمجھ نہیں, اے تیرا بھی امام ہے تے تیرے علاقے دے لوگاں دا بھی امام ہے ابو حنیفہ. تے داتا صاحب دے وچ لکھیا پیشوائے سنیاں, امام اعظم ابو حنیفہ سنیاں دا پیشوا ہے. تے داتا صاحب دے امام تے داتا صاحب پھر کون ہوئے تے تو کہڑے پاس سیدھا سادہ بھائی. اے بابا کہندا میں سنی, مجدد صاحب کہندے میں سنی, پیر میر علی شاہ کہندا میں سنی, بابا فرید کہندا میں سنی, سلطان الہند کہندا میں سنی, محبوب الہی کہندے میں سنی, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہندے میں سنی, خواجہ عثمان ہارونی کہندے میں سنی, یارویں والے پیر کہندے میں سنی, خواجہ حسن بصری کہندے میں سنی, امام اعظم ابو حنیفہ کہندے میں سنی, امام شافعی کہندے میں سنی. تو کہڑے پاس سیدھا زیادہ مسلمان ہے. این کیا کر شیراں دی لائن وچ لگ, شیراں دی لائن وچ ہاں شنیدم کے در روز امید و بیم بدانا ببخشت و نیکاں کریم. یہ اسی سنیا قیامت والے دن جب قیامت قائم ہوئے گی تو نیکاں کی وجہ تو رب برے نو بھی بخش دے گا, بھی جانے دو. یہ نہیں کہ ہاں اٹھو حضور کی بات کرنی ہے, حضور سے محبت کرنی ہے. امام نے لکھا دس خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی تو فرمایا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اتروائے تو صحابہ پھر دوڑے, فسبقتم ملا ناسیتہ, میں اگے جا کے عرض کی تھی جب پیشانی کے بال اترے میں عرض کی تھی حضور بال مبارک میں نے دے دو. خالد بن ولید کہتے ہیں پھر میں نے حضور نے بال مبارک دے دیتے. فجعلتها في هذه القلنسوۃ, فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں تسی ایویں میرے تے جلال کر رہے سی, اے او پھٹی ہوئی ٹوپی نو نہ ویکھو, اے ویکھو اس ٹوپی دے اندر او وال ہیں جڑے میں حضور کو مانگ کے لائے سی. تے خالد بن ولید نے پھر گل کے کی تھی قیامت تک اہل سنت و جماعت تے نبی کچھ نہیں کر سکتا. میں کہ خالد بن ولید دے نبی دے والا کو مدد کر. خالد بن ولید نے خود دسیا کہ فرمایا فلا اشهد قتالا الا وهي معي الا رزقت النصرۃ, فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں جدوں دے میں وال اس ٹوپی وچ رکھے پھر ہر جنگ وچ میں ٹوپی پا کے گیا, الا رزقت النصرۃ, ان بالوں کی برکت سے ہر جنگ کے اندر اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی. محبت فتوے نہیں ہوتے. ہاں جی ناصر صاحب نے کتنے لکھا, انہوں نے کہا لکھا کدھر بھی نہیں, مینوں محبت ہے, مینوں محبت ہے. اے مینوں سرخ کتاب تھلو کٹ کے دیو نظر, میں گل نال دس جانا. میرے آقا مولا نے پچھنے لگوائے, حضور نے خون مبارک کٹوایا, پیالے وچ رکھیا قیامت تک تاکہ میری امت بھی علاج کراندی رہے. جو حضور علاج نہ کرواندے تے اسی کتوں کرنے, حضور جو نہیں کروایا فرمایا قیامت تک میری امت بیمار ہوے تے علاج کرواندی رہے. حضور نے پچھنے لگوائے, پیالے وچ خون مبارک رکھیا. اتنی دیر وچ عبداللہ بن زبیر آ گئے. حضور نے فرمایا بچہ پیالہ چاہ تے باہر جا کے اس خون نو دفن کر کے آ. عبداللہ بن زبیر باہر گئے تے پیالہ منہ لا لیا. اے میرے کو حدیث تھی, اے سامنے میں ایک صفحہ بھی جناب 205 صفحہ ہے. اتنی دیر سلمان فارسی آ گئے, دونوں اندر تشریف لے حاضر ہو گئے. میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے صدیق اکبر دے نواسے, عبداللہ بن زبیر حضور دے پھپھی زاد حضرت زبیر بن عوام دے پترن, اسماء بنت ابی بکر دے پترن. انہاں نو جب اندر گئے تے حضور نے فرمایا فقال له فرغتا, فرمایا پیالہ خالی کر لے آئے ہو؟ قال نعم, عرض کی جی ہاں. سلمان فارسی حیران ہو گیا, حضور کی پوچھ رہے ہیں تے میں تے منظر کچھ اور ویکھیا. سلمان فارسی نے عرض کی تھی قال سلمان ما ذاک یا رسول اللہ, حضور تسی کی فرما رہے ہو؟ قال آتیتو مہاجمی یہری کو مافیا, عرض کی حضور نے فرمایا کہ میں نے پچھنے لگوائے تھے, خون اس پیالے میں موجود تھا, میں نے ان کو کہا کہ یہ دفن کر کے آؤ. دفن میں ادب نال مانا کر رہا ہوں, ورنہ لفظی مانا ہی نہیں بنتا. فرمایا کہ میں نے ان کو دیا تھا, وہ پیالہ خالی کر لے آؤ. قال سلمان ذاک شربہ والذی باسک بالحق, سلمان فارسی اتنے کھڑے کھڑے عرض کی تھی حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا, اس نے دفن نہیں کیا, یہ تو پی گیا. کہتے یہ تو پی گیا. میرے آقا نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پوچھا, آپ نے فرمایا ہوئے, فرمایا قال شربتہ, حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا لما, کیوں پیتے ہی؟ سنو جی ناصر صاحب ایک دلیل ہے محفل میلاد دی, دلیل کوئی بھی. حضور نے فرمایا لما, میں نے تو کہا تھا دفن کرو, پیا کیوں؟ قال احببت, عرض کی تھی محبت سے کرنا جی, بات ختم. یہ ہے دلیل, یہ دلیل ہے جی. صحابہ نے میلاد منایا, دلیل یہ نہیں پوچھنا محبت جو کیا ہے. ناصر صاحب کو محبت ہے, ان کو پیسے دے دے.
انہوں کو مدد کرتا ہے یہ بٹیریا تیرے کو کوئی نہیں محبت رسول. اقبال کہتا ہے ذرا عشق نبی حق طلب سوزے صدیق و علی حق طلب. اقبال کہتا ہے جی محبت رسول نہیں آ تے ناصر صاحب دے گاٹے مت لگ, پھر اللہ کو مانگ یا اللہ تھوڑی جی مینوں بھی دے دے. لو جی محبت فتوے نہیں ہوندے. میں ایک اور گل تمہیں سنانا پھر میری گفتگو بھی ختم. عہد امام نے لکھیا 164 صفحہ آیات صحابہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابی ہیں رسول اللہ دے جنہاں نوں حضور نے دسیا سی کہ مدینہ پاک وچ کیڑا کیڑا بندہ منافق رہندا. اے واحد صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان. اور حضرت حذیفہ بن یمان حضرت فاروق اعظم دے زمانے تک حضرت عمر ویکھدے سن بھائی جنازے حذیفہ جا رہا تے حضرت عمر جنازہ اس بندے دا پڑھدے سن. جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں جاندے حضرت عمر بھی اس بندے دا جنازہ نہیں سن پڑھدے. اے حضرت حذیفہ بن یمان آ عراق وچ اے ینگ جنریشن ساڈی ینگ جنریشن یہ جی ہونی چاہیے جی تسی جویں بیٹھے ہو نا تے نال اے بزرگ جڑے سن تابی انہوں کہنے جن صحابی دی زیارت حالت ایمان نال کیتی ہوے. ایک ینگ جنریشن نوجوان تابی انہیں حضرت حذیفہ بن یمان کو سوال کیتا ہے کہ گفتگو ذرا دیکھو کیسے لطف والی بات ہے کہ اے جناب 4 گھڑیاں لا دیتی ہیں تے کوئی پوچھے جی صحابہ نے لگائی ہیں. میں کہ جی نہیں لائیں. اے صحابہ باقی نہیں لائیں جڑیاں لگی کھڑی لیکن پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے. جھنڈیاں کوئی نہیں لائیں لکائی رکھی ہیں یہ نہیں جھنڈیاں. پیو دا سر لے لو جھنڈی نہیں دینی ہے یہ 4 منٹ اسی لائی کھڑے. میں کہوں کہ عقل کی بات کر صحابہ کی باتیں کرتا ہے. اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید بن زید حضرت فاروق اعظم دے بہنوئی جنہوں آپ نے کٹیا سی ہمشیرہ نے دے نکاح وچ سی تے پھر حضرت عمر بعد جنہاں دے گھر کلمہ جڑا پڑھیا سی اے وہ حضرت سعید بن زید اشرف مبشر وچ بھی ہیں جنہوں ایک لائن لا کے حضور نے جنت دتی. وہ فرماندے کہ نبی علیہ السلام دے نال ایک صحابی چلیا جنگ وچ تے یغبر فی وجہ مٹی اٹھ کے صحابی دے چہرے تے پئی. فرمایا اے صحابی دا جڑا عمل ہے نا حضور دے نال چلن دی وجہ تو قیامت تک حضور دی امت نو اگر عمر نو بھی مل جائے نا تو اس عمل دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. صحابہ دی گلاں تو کرنا ایسا کہ تو ترکڑی صحابہ کو بٹھا کے آپ کو بٹھا کے کبھی وزن کیتا کہ جی صحابہ کی باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں کر, یہ بات ہی چھوڑ کلمہ جو پڑھا ہے تو وفاداری کا ثبوت نہیں دینا. صحابہ کی باتیں کرتے ہیں لوگ. اور پھر عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ, یہ ہے صحابہ کی شان. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے ہوئے تو ایک ہی گل کی تھی حضرت امیر معاویہ نے جڑا حضور نال جہاد کیتا گھوڑے ہوتے اس گھوڑے دے نک کی جڑی مٹی بڑی عمر بن عبدالعزیز تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتا.